بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات شروع کی جائے، ایک اطلاع کے ساتھ ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ان بھائی بہنوں سے جو درود شریف میں مشغول ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے لیے ایک بہت عظیم سرمایہ ہیں، اور اس معنی کر بہت ہی ان کا بہت اہم مقام ہماری زندگی میں ہے کہ ہر قدم پر انہوں نے ہمیں نوازا اپنے مشوروں سے، اپنی ہدایات سے، اپنی تربیت سے، اپنی تدریس سے، اور اپنی دعاؤں سے، اپنی رہنمائیوں سے۔ اور یہ کہیے کہ ان کی شان کے اعتبار سے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس میں، ان کا پوری زندگی میں مقروض احسان رہوں گا۔ ان کے بہت احسانات ہیں میرے ساتھ، اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے اور ان کی نسلوں کو بھی آباد فرمائے۔ آج سانحہ یہ ہوا ہے کہ انہی استاد محترم کے بڑے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اوپر اپنا احسان فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ تو آج درود شریف پڑھنے والے بھائی بہنوں سے میری گزارش ہوگی کہ آج درود شریف پڑھ کر ان کی روح کو ضرور ثواب پہنچائیں، وہ درود شریف ان کی روح کو ہدیہ کریں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ، چونکہ میں کہتا ہوں، اور یہ لکھی پڑھی بات ہے، میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ درود شریف یقینی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ کا اتنا درود شریف پہنچ جائے گا، یقیناً ایک دن میں لاکھوں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، کئی لاکھ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک ہی دن کا درود شریف اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ بہت ہو جائے گا، اور ہماری امید ہے اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا محمد عارف قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی خالد صاحب کی روح کو آپ یہ تحفہ آج ضرور بھیجیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کے لیے خوب نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ عزیزو، مراقبے کے متعلق ہم نے کل بات کی تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی الجھن سے جانے کیوں باہر آنا نہیں چاہتے، الجھنوں کا شکار ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو اسٹارٹنگ کے لوگ ہیں، جو مبتدی لوگ ہیں، جو اسٹارٹ کر رہے ہیں، انہیں ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں، یا آج سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا مہینے 2 مہینے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی نور نظر نہیں آتا ہے۔ اب انہیں نور بھی نظر نہیں آتا، جیسا کہ نہیں آتا، ہم نے بھی کہا تھا کہ نہیں آئے گا اتنی جلدی، تو پھر وہ کام کیسے لیں گے اس سے؟ حالانکہ اس بات پر تھوڑی سی روشنی پہلے بھی ڈالی گئی، لیکن میں مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بس یہ تصور جمائیں کہ نور آ رہا ہے، وہ آپ کو دکھ نہیں رہا۔ بھائی میں بتا رہا ہوں، میری بات کو سمجھیں ٹھیک سے، وہ نور آپ کو دکھ نہیں رہا، بس آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایک نور آ رہا ہے، ایک نور آ رہا ہے، اور نور آ رہا ہے، اور وہ آپ کے قلب کے اندر، آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور آپ کی دل کی ساری کیفیات کو اللہ کے حکم سے تبدیل کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے تبدیل کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے کیفیات روحانی لحاظ سے ہوں، یا پھر کسی قسم کی کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، اور اگر کسی اور جگہ پر کوئی مرض ہے، جیسے مان لیجیے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے مثال کے طور پر، اللہ حفاظت رکھے، شفا دے آپ کو، تو وہ نور آ رہا ہے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو رہا ہے، اور بحکم خدا بندی وہ آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ نور داخل ہو رہا ہے اور اللہ اس کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ یہ ایسا علاج ہے اصل میں کہ اس میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا، بس یہ سمجھیے ادھر یہ آپ نے کیا، ادھر اللہ کے فضل سے 1-2 منٹ میں شفا ہو گئی، اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو
مطلب کسی کو نہیں اگر ہو پا رہا ہو تو سمجھیے ابھی آپ کے مراقبے میں کمی ہے، آپ اپنے مراقبے کو مضبوط کیجیے۔ اچھا، اس میں پھر ایک چیز اور مزید یہ کریں گے کہ جس طرح سے آپ درود شریف کے درمیان میں وہ تصور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے نور آ رہا ہے اور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، جس طرح سے آپ اس کو اس طرح سے تصور کرتے ہیں، وہیں اس میں یہ اضافہ کیجئے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اللہ کا دیا ہوا اور آپ روحانی لحاظ سے ترقی بھی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ و رسول علیہ السلام کا قرب مجھے حاصل ہو، تو درود شریف کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد میں کچھ ایکسٹرا مراقبہ کریں، کچھ دیر اور بیٹھے رہیں۔ درود شریف پوری ہو چکی ہے آپ کی، اب اور درود شریف آپ نے نہیں پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ بس مراقبہ کریں اور مراقبے میں یہ تصور جمائیں کہ آپ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں پہلے دعا کیا کرتا تھا، اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرما، حالانکہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، سچ بتاؤں میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن بس میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والوں میں شامل ہو جاؤں، تو میں دعا کیا کرتا تھا، اللہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرما۔ میری یہ دعا ہوتی تھی بغیر مطلب جانے، بس ایک وہ تھی، ایک چاہت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت ساری مبارک روحیں رہتی ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ حالانکہ میں کیا پدی نہ پدی کا شوربہ، میری اوقات کیا، مجھے تو اللہ کی قسم اگر ان کی نالین مبارکین مل جائیں تو میں تو انہیں اپنی ٹوپی کے نیچے رکھوں گا، یہ میرے لیے سعادت ہوگی، اور پھر بھی یقیناً ان کا حق ادا نہیں ہوگا، ان کا حق ادا نہیں ہوگا، یقیناً ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ان کی جماعت میں شامل ہونا یہ تو چھوٹا منہ اور انتہائی بڑی بات، انتہائی چھوٹا منہ اور انتہائی بڑی بات۔ لیکن خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کا میں راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے فضل سے آپ قبول ہو گئے تو عطائیں تو ادھر سے ہی ہوتی ہیں، بندہ تو بس چاہت رکھتا ہے، اعمال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، باقی عطائیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب جو یہ ایکسٹرا مراقبہ آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ کریں کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا ہوا ہوں، وہیں بیٹھا ہوا ہوں، اور گویا کہ گزارش کر رہا ہوں، نبی جی مجھ حقیر فقیر جو آپ کے در عالی پر پڑا ہوا ہے، مجھ حقیر فقیر کے لیے بھی اپنے در عالی کو کھول دیجیے۔ گویا کہ یہ مراقبے کی شکل میں، یہ وہاں اس کا مراقبہ کر کے یہ اس کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر ڈوبتے 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 جب یہ مراقبے میں ڈوب جائے گا، جب مراقبے کی کیفیات اس کے اوپر جب مراقبہ جم جائے گا اس کے دل پر، پھر اللہ کو اگر منظور ہوگا تو انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا۔ کتنوں کے لیے کھلتا ہے، کتنوں کے لیے کھلا ہے، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، آئے دن اللہ کا شکر ہے، آج اس کے لیے کھل گیا، آج اس کے لیے کھل گیا، آج اس کے لیے کھل گیا، کتنوں کے لیے کھلتا ہے الحمدللہ، کتنوں کے لیے دربار عالی میں حاضری ملتی ہے، اور وہ دربار عالی کے مستقل شرکا میں ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے خوش بخت، خوش نصیب ترین لوگ۔ آپ بھی چاہتے ہیں اگر کہ میری بھی رسائی، اصل میں مصیبت کیا ہے، ہمارے لوگ تو اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ بس میرا کام چل جائے، میری شادی ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، بس اس لیے پڑھ رہے ہیں درود شریف بہت سارے۔ تو آگے نکلو نا، کب تک ان دنیاوی جھمیلوں میں پھنسے رہو گے؟ بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ صاحب یہاں شادی نہیں ہوئی تو یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اس کا کوئی وجود ہے بات کا؟ اس کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے؟ حد ہو گئی بھائی۔ اس لیے آگے نکلو، کب تک بس اسی دائرے میں پڑھتے رہو گے؟ آگے نکلو، اللہ کے لیے پڑھو، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے پڑھو، دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے پڑھو، اللہ والا بننے کے لیے پڑھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، رسول علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے پڑھو۔ اپنے مسائل تو جب آپ اللہ والے بن جاؤ گے، آپ کے مسائل تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔
اگر مراقبہ دمدار ہو گیا، مراقبہ دمدار ہو گیا تو آپ کے اثرات نہیں رہیں گے، آپ کی بیماریاں نہیں رہیں گی، آپ کے مسائل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے نہیں، آپ کے ذریعے جانے کتنے امت کے افراد کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے اس طرح سے پڑھو جیسے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی نصرت فرمائے. مزید اپنے سوالات آپ بالکل کھل کر بھیج دیا کریں، ہمیں آپ کے سوالات سے کوئی الجھن نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے سوالات سے کم ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کا سوال ہوگا اور جو ہم اس کا جواب دیں گے تو بہت ساروں کو اس کا جواب ملے گا. ہو سکتا ہے ان کے بھی ذہن میں وہ سوال آ رہا ہو جو انہوں نے پوچھا نہیں. اس لیے آپ پوچھیں، اور پھر وہ بات یاد رکھیں کہ کم سے کم ایک دن میں 4 لوگ ضرور ایسے تیار کیا کریں جن کو آج آپ نے نیا کھڑا کیا ہے درود شریف پر. ایسے ہر شخص اپنے ذمے ہر دن 4 لوگ کم سے کم منتخب کر لے کہ آج مجھے نئے 4 لوگ تیار کرنے ہیں. اچھا، مراقبے میں ایک اور بہت اہم سوال کہ کیا خواتین ایام مخصوص میں مراقبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ چیزیں طہارت کی ہوتی ہیں ویسے تو، لیکن اگر مان لیجئے 7 دن 8 دن 10 دن تک اگر آپ مراقبہ کریں گے ہی نہیں تو آپ کی عادت متاثر ہو جائے گی. پھر جب 10 دن کرنے کے بعد میں جب آپ 11ویں دن بیٹھیں گے تو آپ کو وہ دھیان نہیں جمے گا جو 10 دن پہلے جمتا تھا. اس لیے عادت کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا نبھتا آپ کریں آپ، تاکہ عادت برقرار رہے، دھیان جمع رہے. اگر دھیان ایک بار ہٹ جاتا ہے تو پھر جمنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے عادت بنائے رکھنے کے لیے ایام مخصوص میں بھی خواتین اس کو کریں. بہرحال اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی دعا کیا کریں. استاد گرامی قدر کے بھائی محترم خالد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے آپ، اور ان کے لیے آج کا درود شریف جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں وہ درود شریف ان کی روح کو ہدیہ کریں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. ہماری یہ کلپ 10 لوگوں تک شیئر کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.